اب پولیٹیکل سرگرمیوں پہ تھوڑی روشنی ڈال. بالکل سیاسی معاملات، عدالتی کارروائیاں اور پاکستان تحریک انصاف کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا، اس پر بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف نے القادر ٹرسٹ کیس میں سزاؤں کے خلاف آج اپیل دائر کرنے کا اعلان کیا. اسد قیصر کہتے ہیں کہ فیصلے پر سروے کرایا جائے تو 90% لوگ اس کو جھوٹا قرار دیں گے. اس وقت عدلیہ پر سوالیہ نشان ہے کہ وہ کمپرومائز ہو چکی ہے. بہت جلد دیگر سیاسی جماعتوں سے مل کر اپوزیشن کا الائنس بنا رہے ہیں، اور الائنس تو خیر پہلے بھی وہ بنا تھا لیکن اس کا کیا ہوا نہیں پتہ چل سکا. عمر ایوب یہ بولے کہ القادر ٹرسٹ کیس جھوٹ کا پلندہ ہے. حسن نواز سے پوچھا جائے کہ وہ 40 ارب روپے برطانیہ کیسے لے کر گئے. سینٹ میں القادر ٹرسٹ پر حکومت اور اپوزیشن میں لفظی تکرار ہوئی. شبلی فراز نے کہا کہ بانی کو القادر یونیورسٹی بنانے پر 14 سال کی سزا دی گئی ہے. بانی پی ٹی آئی کو ایسے جرم کی سزا سنائی گئی ہے جس میں ان کو ایک پائی کا فائدہ نہیں ہوا ہے. سینیٹر عرفان صدیقی نے اس پر یہ رسپونڈ کیا انہوں نے کہ القادر ٹرسٹ کے لیے زمین کس بنیاد پر دی گئی. جس ٹرسٹ کے لیے زمین دی گئی وہ وجود ہی نہیں رکھتا. سینکڑوں کینال اراضی کسی ٹرسٹ نہیں، بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے نام پر ہے. اچھا، دوسری طرف تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن پر الٹیمیٹم دیا. یعنی ایک طرف تو یہ القادر ٹرسٹ پر دونوں طرف سے سیاسی بیانات دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ جو جوڈیشل کمیشن کا معاملہ، مذاکرات کا معاملہ ہے سرورت، اس پر الٹیمیٹم انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ تیسری میٹنگ نہیں ہوگی جب تک جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان حکومت نہیں کرے گی. تو پاکستان تحریک انصاف سے فیصل چودھری صاحب ہیں، وکیل ہے تحریک انصاف کے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ فیصل صاحب نے وقت دیا. السلام علیکم فیصل صاحب، ویلکم ٹو دی شو. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کب القادر ٹرسٹ کیس میں سزاؤں کو چیلنج کر رہی ہے؟ ہمارے پاور اٹارنیز جو ہے وہ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی ہیلو، آپ کی آواز آپ نے آڈیو چیک کی تھی، اب آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. جی اس کو ہم آج کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی اپیل فائل کر دیں. آج یا کل میں وہ اپیل فائل ہو جائے گی اور اس کے بعد جو اپیل پر ریگولر پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. اچھا، حکومت کا جو نریٹو ہے یا ان کا رسپانس ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، خیر رکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے مزید بھی. کہ عرفان صدیقی نے کہا کہ یہ جو ٹرسٹ کے لیے زمین ہے کس بنیاد پر دی گئی، اس سوال کا جواب، اور جس ٹرسٹ کے لیے زمین دی گئی وہ وجود ہی نہیں رکھتا ہے، بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے نام پر ہے یہ. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، عرفان صدیقی صاحب کو کیونکہ فیکٹس کا پتہ نہیں ہے، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. یہ کس بنیاد پہ دی گئی یہ ڈونیشن ہے، القادر ٹرسٹ کے لیے ہے. القادر ٹرسٹ میرے علاقے میں ہے، میرے ضلع میں ہے. سواوا کے قریب غریب لوگوں کو پوسٹ گریجویٹ تعلیم دی جاتی ہے. اس پہ حکومت کی نظر ہے. حکومت پنجاب خاص کر مریم نواز جو ہیں اس کو ہڑپنا چاہتی ہیں، اور عرفان صدیقی صاحب ان کے ڈیموکرات ہیں. یہ ٹرسٹ رجسٹر ہوا، ابھی اس میں جو فیڈرل حکومت ہے وہ اس کی رینیول نہیں کر رہی ہے، اور اس سے متعلق ایک کیس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، جس میں بار بار کی یقین دہانیوں کے باوجود جو رجسٹرار آفس ہے اسلام آباد کا، وہ حکومتی ماں کے اوپر اس ٹرسٹ کے رینیول سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایشو نہیں کر رہا. ٹرسٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور بلڈنگز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں اور وہاں پہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے. تو یہ کہنا کہ یہ ٹرسٹ نہیں ایگزسٹ کرتا اور اس کو شیم کہنا تو یہ باعث شرم بات ہے. اچھا، ایک چیز کی وضاحت کیجیے گا، کل بھی آپ ایک شو پر تھے، وہ میں دیکھ ہی رہا تھا، لیکن وہ وضاحت آپ کی طرف سے نہیں آ سکی اور آپ کو موقع بھی شاید نہیں مل سکا. یہ جو ایک معاہدے کی بات ہو رہی ہے این سی اے اور ملک ریاض کے بیٹے کے درمیان، یہ اس میں کیا گورنمنٹ آف پاکستان کا نام ہے یا پھر اس میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں یہ جائے گا، کیا ہے؟ کیونکہ اس کی پریس ریلیز میں تو لگ ایسا رہا ہے پریس ریلیز سے کہ شاید کہ گورنمنٹ کو ملنا ہے، نیشنل ایکسچیکر کو ملنا ہے یہ اماؤنٹ، لیکن وہ مل گیا سپریم کورٹ کو. اس کی وضاحت آپ کر دیں. نہیں، یہ جو گورنمنٹ ان کا این سی اے کا اور ملک ریاض فیملی کا جو ایگریمنٹ ہے، اس میں جو ایگریمنٹ میں جو اکاؤنٹ دیا گیا تھا وہ ان کی بہو کی طرف سے لیٹر لکھا گیا، اور وہاں پہ یہ ایگریمنٹ میں ہوا کہ سپریم کورٹ میں وہ جائے گا. جو لنڈن اور ویلز کورٹ کی جو ججمنٹ ہے 3 ججز کی، اس میں بھی یہ پیرا 45 میں تفصیلاً ذکر آیا ہے، اور اس میں اور جگہ پہ بھی ذکر آیا ہے 2-3 جگہ پہ کہ یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لائبلٹی اکاؤنٹ جو ہے وہ ان کا تھا اور انہی نے اس کو سیٹسفائی کرنا تھا. اس میں جو حکومت ہے اسٹیٹ آف پاکستان، وہ اسٹیٹ آف پاکستان میں نیشنل بینک کا وہ اکاؤنٹ ہے. نیشنل بینک کو نیشنل بینک آف انڈیا تو ہے نہیں، اور جو پیسے جتنے بھی آئے اس میں 24 ارب روپے کے قریب
جو ہے وہ منافع کمایا گیا ہے اس رقم کے اوپر، اور رقم جو ہے حکومت پاکستان کے پاس ہے، اور وہ 1% جو ہے اس میں نقصان نہیں ہوا، بلکہ اس میں 20-24 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے، اور 1% جو ہے یہ 1 دھیلا جو ہے نہ بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں گیا ہے، نہ عمران خان صاحب نے گیا ہے۔ ٹرسٹ جو پراپرٹیز ہوتی ہیں، ٹرسٹ کے جو ڈونیشنز ہوتی ہیں، ٹرسٹ کے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں، وہ صرف ٹرسٹ کے آبجیکٹس اور پرپوزز کے لیے یوز ہو سکتے ہیں، وہ کسی اور مقصد کے لیے نہ یوز ہوئے، نہ یہ ایلیگیشن ہے، نہ ہی کرائم پروسیڈ کا ایلیگیشن ہے، نہ وہ ثابت ہوا ہے۔ یعنی منی لانڈرنگ کے متعلق کوئی بھی ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ پہ نہیں ہے، نہ یو کے کورٹس کی کوئی ججمنٹ ہے، نہ پاکستانی کورٹس کا کوئی ججمنٹ ہے۔ وہ پیسے مرگ ریاض اینڈ فیملی کے تھے، یہ معاہدے کی بات آپ نے بتا دی کرنے کے لیے دیے۔ یہ معاہدے کی بات آپ نے بتا دی وضاحت سے۔ اچھا، اب معاہدے سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ شہزاد اکبر کی جو ڈیڈ ہے ان کے ساتھ، اس میں کیا پوائنٹس ہیں؟ یعنی خفیہ رکھنے کے بارے میں بتایا گیا کس حد تک خفیہ رکھا جائے، اگر عدالت اس کو منگواتی ہے ریکارڈ کے طور پر تو اس کو اوپن کر دیا جائے گا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت دیجیے۔ شہزاد اکبر کا اور این سی اے کا معاہدہ نہیں ہے، جو معاہدہ ہوا تھا اس میں جو ویسٹرن کورٹس ہیں یا ویسٹرن جو جوڈیشل سسٹم ہے، اس میں این ڈی ایز یعنی نان ڈسکلوجر ایگریمنٹس جو ہیں بڑے نارمل ایک ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اور اس میں جب خاص کر سول لائبلٹیز، فائنینشیل لائبلٹیز ہوتی ہیں تو اس میں ڈسکلوجر نہیں کیے جاتے ہیں۔ ڈسکلوجرز جو ہیں وہ کانفیڈینشیل رکھے جاتے ہیں، اور کیبنٹ کے پاس اسی حد تک معاملہ آیا تھا کہ جی آپ یہ کانفیڈینشیلٹی کلاز جو ہے اس کو آپ ہولڈ کریں گے، اور حکومت نے یہ معاہدہ، یہ لفافہ جو ہے آج تک نہ پیش کیا ہے عدالت میں، نہ ہی یہ تفتیشی افسر کے پاس ہے، اور نیب نے دسمبر 2020 میں اس کیس کو این سی اے کے ساتھ تحقیقات کرنے کے بعد یہ بند بھی کر دیا تھا، اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے جو ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ ہوتی ہے اس کے منٹس بھی ریکارڈ پہ ہیں، انہوں نے یہ کیس بند کر دیا تھا، اور بعد میں 2022 میں یہ آ کے بغض اور جو پولیٹیکل ایک وینڈیٹا ہے اس کی بنیاد کے اوپر، مخاصمت کی بنیاد کے اوپر کھولا گیا۔ یہ کیس ایک دفعہ بند ہو چکا ہے، اور اس کیس میں کوئی بھی ایسی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے جو کہ جرم کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے سیاسی سزا ہے، اور سیاسی بنیادوں پر کام کیے گئے مقدمات میں سے کی ایک کڑی ہے، جھوٹے اور لغ مقدمات کی جو عمران خان کے خلاف اور ان کی زوجہ کے خلاف ہیں، تو یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ فیصل صاحب، آپ جس طرح ایکسپلین کر رہے ہیں، اٹس اے ویری کلیئر کٹ، ویری ٹرانسپیرنٹ کیس، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو ہائر کورٹ میں جب جائے گا تو یہ کیا اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے؟ فلا ہے یہ ججمنٹ کا؟ لیگلی اٹس 100% سسپینشن کا کیس بھی ہے، اور یہ اپیل کی منظوری کا کیس بھی ہے۔ بڑے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، اور نئے فیکٹس بھی آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اور یہ سارے معاملات جو ہیں اس کو پروسیکیوشن نے اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز نے اور آفیسر نے اگنور کیا۔ ایون کہ ایک گواہ پرویز خٹک صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے، جس میں آئی او جو ہے وہ خود اس حد تک انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ گواہ کو ٹویٹر کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹویٹر کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے یہ بات کہنی ہے اور اس بات کو اس انداز سے کہنا ہے اپنے بیان میں۔ تو اگر آئی او اس حد تک انٹرسٹڈ ہوگا تو پھر امپارشل انویسٹیگیشن تو ظاہر نہیں ہوئی۔ اچھا، ایک اور چیز بتائیے، اس کی ٹائمنگ کو بھی ذرا وضاحت سے آپ ایکسپلین کر دیں کہ یہ جو زمین لینے کا معاملہ ہے یہ کب ہوا، اور یہ جو کیبنٹ میں معاملہ آیا اور کیبنٹ سے اپروول لے لیا گیا، یہ سائملٹینیسلی ہوا یا پھر زمین پہلے لی گئی تھی؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیو ایڈوانٹیج ان کو دیا اور پھر خود بھی یہ فائدہ لیا کہ چاہے ٹرسٹ کے لیے یہ زمین لے لی انہوں نے۔ نہیں، القادر ٹرسٹ پروجیکٹ جو ہے وہ سال پہلے سے ہی وہ عمل ہو رہا تھا اور وہ کر لیا گیا تھا۔ یہ تو کیبنٹ اپروول تو بعد میں آئی ہے۔ اس کا اس وقت تک تو این سی اے میں نہ تو کوئی اس قسم کا معاہدہ تھا، نہ ہی یہ جب یہ زمین ڈونیٹ کی گئی یا ایک ٹرسٹ بنایا گیا تو اس قسم کا کوئی بھی انگلینڈ میں ملک ریاض اینڈ فیملی کے خلاف کوئی بھی لائبلٹی اس وقت اسٹیبلش بھی نہیں تھی۔ رائٹ۔ اب فیصل صاحب یہ بھی بتائیے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے، وہ کہاں تک پہنچے اور کس ڈائریکشن میں آپ جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے اپنے ریٹن معاہدہ جو نکات ہیں وہ دے دیے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ فی ڈریگنگ کر رہی ہے، پاؤں گھسیٹ رہی ہے۔ ہم نے ان میں سے جو 2 مطالبات کیے ہیں وہ بڑے آئین اور قانون کے مطابق ہیں۔ ہم جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں، ہم نیوٹرل امپائر چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو
26 نومبر کو شہادتیں ہوئی ہیں اور 9 مئی کے واقعات جو ہیں ان کو جوڈیشل کمیشن پروو کرے، مکمل طور پہ پروو کر کے حقائق جو ہے وہ پبلک کے سامنے رکھے، عوام کے سامنے رکھے، کیونکہ یہ عوام کی امانت ہے. لوگ جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، ان کے ذمہ داران کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دی جائے. اور ہمارے اسیران کو ہم کوئی رعایت نہیں مانگ رہے ہیں، ان کو بھی آئین اور قانون کے تحت فیئر ٹرائل دیا جائے. انویسٹیگیٹنگ جو ایجنسیز ہیں، پولیس ہے یا دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں، ان پہ دباؤ ہٹایا جائے، پروسیکیوشن پہ دباؤ ہٹایا جائے. لوور کورٹس پہ جو ججز کو کمپرومائز ججز کو لگایا گیا ہے، ان کی جگہ انڈیپینڈنٹ ججز لگا کے یہ کیس سنے جائیں تاکہ میرٹ پہ فیصلہ ہو سکے. فیصل صاحب یہ بتائیں، جب یہ القادر کا فیصلہ آیا تو بانی پی ٹی آئی عمران خان موجود تھے، کہ کیا محسوس ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہی فیصلہ، اور کوئی شاکنگ ان کے لیے نہیں تھا؟ باڈی لینگویج کیا تھی ان کی؟ اور پھر آپ کی بات اگر ملاقات ہوئی کچھ تو کیا کہا انہوں نے اس پر؟ ہم تو یہ 21 دسمبر 2024 کو خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میں یہ نوٹس ایکسچینج کر چکا ہوں کہ پوسٹ سینٹنس پریشر کیا ہوگا اور پوسٹ سینٹنس ہم نے کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا. تو ہمیں تو اس فیصلہ بالکل متوقع تھا، اور عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج بالکل پازیٹیو تھی. وہ سپر فٹ ہیں، وہ سپر فائن تھے، اس دن بالکل نہ گھبراتے ہیں وہ کسی بات سے. میری فیصلے کے بعد بھی ملاقات ہوئی ان کے ساتھ، تو بالکل دونوں میاں بیوی حشائش بشائش تھے، پرعزم تھے، حوصلے میں تھے، اور بالکل انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے، آخری گیند تک لڑیں گے، اور ہم کبھی بھی اس امریت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. اور اس بات کا عندیہ انہوں نے مجھ کو دیا، اور میرے ان کے ساتھ انتہائی ایسے جیسے نارمل میٹنگ ہوتی ہے. تو کل بھی میٹنگ ہوئی ہے، اس دن بھی میٹنگ ہوئی ہے. اور ایک بات بتائیے، جن جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا ان کے بارے میں ویسے تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف نظر آ رہا تھا کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اس پر کہ بھائی ٹھیک ہے ایویڈنس کی بنیاد پر جو بھی فیصلہ ہوگا، لیکن فیصلے کے بعد ان کے پرانے 2004 کے معاملات، وہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ بھئی یہ کسی ایسے عہدے کے یا پھر جج کے طور پہ کام کرنے کے اہل نہیں ہے، پھر وہ کیسے وہ فیصلہ چینج ہو گیا، تو اس پر بھی کافی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے. آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیے جج صاحب کی جو فائنڈنگ ہے سپریم کورٹ کی، وہ تو سٹینڈ کرتی ہیں، وہ تو کوش نہیں ہوئی، آج بھی وہ سٹینڈ کرتی ہیں. اور اعتراض جہاں تک بات ہے تو یہ لیگل جو ہمارے ہیڈ ہیں اس کیس کے، جو اسٹریٹجی ہیڈ کرتے ہیں سلمان صفدر صاحب ہیں، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جج صاحب جو ہیں ان کی جگہ کوئی بھی آئے، کیونکہ کمپرومائز ججز جی اچھا. فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے اور دونوں معاملات پر انہوں نے وضاحت سے بات کی، اور پر امید دکھائی دے رہے ہیں وہ کہ جب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ جائے گا اور اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں وہ، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا کیونکہ اس کی بنیاد ان کے پاس موجود ہے. لیکن دیکھیں نا، یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے نا کہ جب پروسیکیوشن جائے گی تو وہاں وہ بھی اپنا کیس رکھیں گے سامنے، اور کسی شواہد کی بنیاد پر کسی وجہ سے تو اس کیس میں سزا سنائی گئی ہے اتنی بڑی. لیکن اس سے پہلے یہ بھی ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ جب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا اور ضمانت کا معاملہ تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس میں ضمانت دے دی تھی، اور بہت سارے سوالات کیے تھے پروسیکیوشن سے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کوئی بینیفٹ لیا ہے، کوئی یعنی مانیٹری ٹرمز میں کوئی بینیفٹ لیا، تو اس پر جواب نہ میں آیا. پھر 2-3 سوالات اور کیے تھے انہوں نے کہ اس میں ان کی ٹرسٹ میں ان کی انوالومنٹ کیا ہے، ٹرسٹ کا جو پیسہ آ رہا ہے کیا وہ پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں گیا ہے یا نہیں گیا، تو اس پر بھی نہ میں جواب آیا. تو اس وقت ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی تھی. اس کے اب یہ دوبارہ جب ہائی کورٹ میں جاتا ہے معاملہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے اور کیا اسٹرائک ڈاؤن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا.